بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہاں سے یہ پتہ چلا جو آدمی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ نے قرآن میں حکم نہیں دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے ایسا کام دین سمجھ کر شروع کر دے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پر جب بدعتی آنے لگیں گے تو میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کو حائل کر دیا جائے گا، اور فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ یہ وہ ہیں علماء سو آپ کی امت کے جنہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ایسے ذلیل لوگوں کو میرے حوض کوثر سے دور کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، بدعت کو ایجاد کرنا اور بدعت والے کام لوگوں میں پھیلا دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوا کرتی ہے، اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، کوئی بدعت کبھی بھی حسنہ نہیں ہوا کرتی۔ بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسباب موجود تھے، ان اسباب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا۔ اگر آج ہم کوئی کام نیکی سمجھ کر عبادت سمجھ کر کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اس کو پھر کیا بدعت کہا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھولا ہوا ہے، لیکن بدعتی ایسا منحوس آدمی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ اب بدعتی آدمی کیسے توبہ کرے گا؟ وہ تو اسے گناہ سمجھ نہیں رہا۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جو کسی کام کو گناہ سمجھتا ہے اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، اور بدعتی آدمی جب اس کام کو نیکی سمجھ کر عبادت سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو ناظرین کرام، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 12 ربیع الاول آتی ہے تو لوگ اس میں جلوس نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسی خرافات کرتے ہیں کہ جو نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ نے اپنی ولادت والے دن کی اس طرح کوئی خوشی نہیں منائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ سوموار والے دن کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے سوموار والے دن ہی پہلی وحی جبرائیل فرشتہ میرے اوپر لے کر آیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ سوموار والے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ تو ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے 12 ربیع الاول، لیکن راجح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہے، اور 12 ربیع الاول والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ اس دن مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا، ہر صحابی رو رہا تھا، اور آج کا مسلمان وہ اس دن جشن منا رہا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں پیغمبر وفات پا گئے، اور ابلیس کو خوشی کی سوجی، وہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے اس دن۔ تو ناظرین کرام، وہ کام کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے اصحاب نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اگر اس دن جشن منایا ہے تو کوئی ثبوت، کوئی حوالہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال انہوں نے خلافت کی، انہوں نے 10 سال اپنی خلافت میں 12 ربیع الاول والے دن اس طرح جلسے جلوس اس طرح اہتمام کیا ہو تو دکھائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی بدعت والا معاملہ امت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے متبادل پھر سنت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب اس دن کیا ہے؟ روزہ رکھنا چاہیے، اور لوگ اس دن کیا کرتے ہیں؟ بنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک عام جو مسلمان جو قرآن حدیث پر عمل کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو ہماری شریعت میں موجود ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے اتنی بڑی باتیں لے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک طریقہ ہمیں بتا دیا، اور اتنا بڑا جناب کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کہ جس دن میں پیدا ہوں اس دن آپ نے جشن منانا ہے، خوشیاں کرنی ہیں۔ جب کوئی دلیل نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں کوئی منع کی دلیل دکھا دو۔ بات یہ ہے کہ کام کرنے کی دلیل ہوتی ہے، منع کی دلیل نہیں ہوتی۔ ایک آدمی سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ گاڑی آپ کی ہے؟ وہ کہتا ہے جی میری نہیں ہے، تو ہم اسے کہیں دلیل دکھاؤ، دلیل بتاؤ کہ آپ کی نہیں ہے، کاغذ دکھاؤ کہ آپ کی نہیں ہے۔
تو اگر وہ یہ کہے گا کہ یہ میری گاڑی ہے تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ آپ کاغذ دکھاؤ۔ ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہے ہی نہیں ہے تو اس نے دلیل کیا دکھانی ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو دعویٰ کرتا ہے من ادعا فعلیہ البیان، تو دلیل وہ پیش کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ کہتا ہے جی میں چھلانگ لگا کر چھت کو ہاتھ لگا لیتا ہوں، تو ہم کہیں گے کر کے دکھاؤ۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں ایسے نہیں کر سکتا، تو اسے تو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ کر کے دکھاؤ۔ کام کرنے کی دلیل ہوتی ہے، نہ کرنے والی یہ بات۔ ایسے تو اہل تشیع ہم سے کہیں گے جو ہم اذان میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اس کی منع کی دلیل دکھاؤ، تو کام کرنے کی دلیل ہوتی ہے، منع کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا، محبت کرنا، اور ایک ایک معاملے میں جتنا دین بیان کیا گیا ہے نہ اس میں کمی کرنی ہے اور نہ اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں جس طرح بائک آپ چلاتے ہیں، اگر اس کے پلگ میں کچرا آ جائے تو آپ کی بائک، آپ کا موٹر سائیکل آپ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ کی زندگی میں شرک و بدعت کا کچرا آ گیا تو جنت میں آپ نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا کہ جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے کہا جنت میں جانے سے انکار بھلا کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جو کام میں نے نہیں بتائے اپنی طرف سے کرنا شروع کر دیے، تو آپ نے فرمایا گویا کہ ایسے آدمی نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ نہ تو جشن عید میلاد نبی کسی صحابی نے اس طرح کیا معاملہ جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں، نہ ہی کسی تابعی نے کیا، حتیٰ کہ بریلوی مسلک کے جو بانی ہیں احمد رضا خان بریلوی، ان سے بھی اس طرح جلوس نکالنا ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور وہ کام جو کتاب و سنت میں آئے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس بات کے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تیری وجہ سے اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو آپ کے لیے یہ بات سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ عرب کے اندر یعنی جو بہت عمدہ پراپرٹی سمجھی جاتی تھی جس کے پاس اونٹ ہوا کرتے تھے، یعنی آپ بڑے خوش نصیب ہیں اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک مسلمان کو ہدایت مل گئی اور وہ صراط مستقیم پر آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی باتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔